اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ہمارے آج کے اس درس کا موضوع سورہ الحجرات کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ قرآن کریم کے اندر دو طرح کی صورتیں ہیں، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہوتی ہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ تو یہ جو سورہ الحجرات ہے یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت کے بنیادی طور پر دو موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع اس صورت کا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے حقوق اور آداب ہیں، یعنی مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ان کا رویہ اور ان کا طرز عمل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا موضوع اس صورت کا وہ مسلمانوں کی باہمی معاشرت کے آداب ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ ہو، مسلمانوں کے درمیان دشمنی نہ ہو، مسلمان معاشرے کے اندر آپس میں پیار و محبت کا ماحول ہو۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ماحول خراب ہوتا ہے، اور ان ساری چیزوں سے روک دیا گیا۔ تو یہ دو بنیادی موضوعات ہیں۔ جو پہلی 5 آیات ہیں اس صورت کی، ان آیات کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مدینہ منورہ سے باہر کے عرب قبائل بکثرت حاضر ہوتے تھے اور وہ اسلام قبول کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر مناسب سمجھتے تو جو پہلے سے اس قبیلے کا سربراہ ہوتا، سردار ہوتا، اس کو برقرار رکھتے، اور کئی بار ایسا ہوتا کہ اس قبیلے کی سربراہی کسی اور بندے کے حوالہ کر دی جاتی۔ اسی طرح اسی سلسلے میں ایک وفد جس کا نام بنو تمیم تھا، یہ مدینہ منورہ سے باہر دیہات کے رہنے والا ایک قبیلہ تھا۔ بنو تمیم کے لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی ان میں سے کسی کو سردار منتخب نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آپس میں اختلاف ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فلاں شخص اس قبیلے کا سردار ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے مختلف تھی، انہوں نے کسی اور بندے کا نام لیا، اور پھر باہم اس کے اوپر بحث ہونے لگی، اور اس بحث کے دوران دونوں حضرات کی آوازیں کچھ بلند ہو گئیں۔ اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں جن میں مسلمانوں کو بتلایا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام کا بہت زیادہ خیال کریں، یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جس معاملے کے اندر ابھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس معاملے کے اندر اپنی رائے دینا یا اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کر لینا یہ مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے۔ تو پہلی آیت کے اندر اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا، تم آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے۔ اللہ کا نام تو ایک تعظیم کے طور پر ذکر کیا گیا، اصل میں یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کس معاملے میں؟ یہاں پر اس کو مجمل چھوڑ دیا گیا، یعنی کسی بھی معاملے میں اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔
اگر وہ باہم کوئی گفتگو ہے، کوئی مشورہ ہے، فیصلے کی کوئی مجلس ہے، تو جب تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد نہ فرمائے اس وقت تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اپنی کوئی رائے قائم کر لینا یا کوئی فیصلہ کر لینا یہ جائز نہیں۔ اسی طرح اگر چل رہے ہوں تو چلنے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھ جانا یہ ادب کے خلاف ہے۔ کھانے کی مجلس ہے تو جب تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا شروع نہیں فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کھانا شروع کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو یہ پہلی ہدایت دی گئی مسلمانوں کو کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یہ ادب کے خلاف ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، کہ اللہ سے ڈر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے معاملے کے اندر بھی بہت زیادہ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت زیادہ تعظیم، ادب اور احترام کا معاملہ فرمائے۔ ان اللہ سمیع علیم، اور پھر مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے ان اللہ، کہ بے شک اللہ سمیع، سننے والا ہے، علیم، اور جاننے والا ہے۔ تم جو بھی عمل کرو گے تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمہارے ہر عمل کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ تم کوئی بھی بات کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ہر بات کو سننے والا ہے۔ جب یہ تمہارا عقیدہ ہوگا، دل کے اندر تقویٰ ہوگا، تو پھر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا یہ تمہارے لیے آسان ہوگا۔ اگلی آیت کے اندر ایک اور ہدایت دی گئی ایمان والوں کو کہ یا ایھا الذین آمنو، دوبارہ ایمان والوں کو ان کا ایمان یاد دلایا گیا کہ اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا ترفعوا کہ نہ تم بلند کرو اصواتکم اپنی آوازیں، فوق صوت النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر، کہ جب مجلس کے اندر بات ہو رہی ہو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں، تو آپ کی موجودگی کے اندر بلند آواز سے بات کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور جب یہ حکم نازل ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر آواز کو آہستہ رکھا جائے گا، پست آواز کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا گیا، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہمیشہ ایسے بات کروں گا جیسے سرگوشی کے اندر بات کی جاتی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ حال ہوا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ بہت آہستہ سے گفتگو کرتے تھے اور کئی دفعہ دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ ان کی آواز اتنی پست ہو گئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آپ کی موجودگی میں کہ دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا۔ تو یہ اس قرآن کریم کے اس حکم کا اثر تھا کہ قرآن کریم نے حکم دیا کہ لا ترفعوا اصواتکم، کہ نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور پھر مزید اس کی وضاحت کی گئی کہ ولا تجہروا، کہ نہ تم بلند کرو لہو آپ کے سامنے بالقول اپنی بات کو، کہ جب تم بات کرو تو اپنی بات کو بلند آواز میں نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، کہ جیسے تم میں سے ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات کرتا ہے، جیسے تم آپس میں بے تکلفی سے بات کرتے ہو، کبھی اونچی آواز سے بات ہو جاتی ہے، کبھی اونچی آواز سے ایک دوسرے کو پکار لیا جاتا ہے، کبھی بحث و تکرار کے نتیجے کے اندر آواز بلند ہو جاتی ہے، تو باہم اگر اس طرح گفتگو ہوتی ہے تو اس کے اندر تو حرج نہیں، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور احترام کا، آپ کی تعظیم کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہ کی جائے جیسے عام انسان ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ منع کیا، دو دفعہ ایک ہی بات کو دہرایا گیا مختلف الفاظ کے اندر۔ پہلے بتایا گیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ہرگز تم بلند نہ کرو اپنی آواز کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے مقابلے میں۔ اور پھر اسی بات کی مزید وضاحت کی گئی کہ ولا تجہروا لہ بالقول، کہ تم بلند آواز میں بات بھی نہ کرو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، پھر آگے بتایا کہ ان تحبط اعمالکم، کہ اس بات کا ڈر ہے
کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں خیال بھی نہیں ہوگا، اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک وعید بتائی گئی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام، آپ کی تعظیم، دل سے آپ کا اکرام کرنا، آپ کی تعظیم کرنا تمام مسلمانوں کے لیے فرض ہے، واجب ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ اگر کہیں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بات کی وجہ سے آپ کو ایذا پہنچتی ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، اس بندے کو احساس بھی نہیں ہوگا، اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اور اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ مسلمانوں کا رویہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اس سے اگلی آیت کے اندر ان لوگوں کی تعریف کی گئی کہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آپ کے ادب و احترام کے اندر اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون، جو پست رکھتے ہیں، اصواتہم، اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کی موجودگی کے اندر، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحن اللہ، کہ اللہ نے امتحان لے لیا، قلوبہم، ان کے دلوں کا، للتقوی، کس چیز کے اندر؟ تقوی کے اندر ان کے دلوں کا امتحان لے لیا، ان کے دلوں کو جانچ لیا۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یہ لوگ اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو یہ ایک فضیلت بتائی گئی ان لوگوں کو جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، اور اس ادب اور تعظیم کی وجہ سے آپ کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ ان الذین یغضون اصواتہم، کہ وہ لوگ کہ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کی موجودگی میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جانچ لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے اندر۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بخشش ہے، و اجر عظیم، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا ان کے لیے اجر ہے۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب اور آپ کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ادب و احترام والا معاملہ کریں گے، آپ سے آگے نہیں بڑھیں گے، کسی بھی معاملے کے اندر آپ کے ساتھ بلند آواز میں بات نہیں کریں گے، بے تکلفی کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور پھر فضیلت بتائی گئی، پہلے تو وعید بتائی گئی کہ اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کو احساس ہی نہیں ہوگا، اس کو خیال بھی نہیں ہوگا، اور اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پھر فضیلت بتائی گئی ان لوگوں کی کہ جو اللہ کے رسول کا ادب کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، اور اس ادب اور احترام کی وجہ سے آپ کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر تقوی موجود ہے، اور اللہ نے امتحان لے لیا، ان کے دلوں کے اندر تقوی موجود ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اللہ کی طرف سے، ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ ان آیات کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر جو آداب بتلائے گئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہی آداب ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ روضہ اقدس کے سامنے اگر کوئی انسان حاضر ہوتا ہے تو وہاں پر آج بھی یہ آداب ہیں کہ انسان وہاں پر بلند آواز سے گفتگو نہیں کر سکتا، بہت زیادہ بلند آواز سے سلام نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو چاہیے کہ پست آواز سے وہاں پر گفتگو کرے، کیونکہ قرآن کریم نے اس سے منع کیا۔ اور یہ بتایا گیا کہ جو شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر بلند آواز سے بات کرے گا، آپ کے ساتھ بالکل بے تکلفی اور لاپرواہی والا معاملہ کرے گا، تو ڈر ہے کہ اس بندے کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 کے اندر ایک اور ادب بتلایا گیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون،
ان الذین بے شک وہ لوگ ینادونکا جو آپ کو پکارتے ہیں، جو آپ کو ندا دیتے ہیں، من وراء الحجرات حجرات کے باہر سے، آپ کے گھروں کے باہر سے جو لوگ آپ کو آواز دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ یہ اسی بنو تمیم کے وفد کا تذکرہ ہے، چونکہ یہ لوگ اعراب سے آئے تھے، آراب سے آئے تھے، اور یہ لوگ دیہات کے ماحول سے آئے تھے، اور یہ لوگ معاشرت کے آداب سے پوری طرح ابھی واقف نہیں تھے۔ تو ان لوگوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر سے پکارا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرات میں سے، اپنے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے انتظار نہیں کیا اور باہر سے انہوں نے بلند آواز سے آپ کو پکارا، اور پھر چونکہ دیہاتی لوگ تھے، ادب و آداب سے زیادہ واقف نہیں تھے، تو جیسے دیہاتوں میں یہ بے تکلفی کا ماحول ہوتا ہے، ہر بندے کو نام لے کر پکارا جاتا ہے، تو اس طرح انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نام لے کر پکارا، اور انہوں نے کہا کہ اخرج الینا یا محمد، کہ اے محمد ہماری طرف آپ نکل آئیں، آپ گھر سے باہر تشریف لائیں، آپ گھر سے باہر نکل آئیں تاکہ ہم آپ سے ملاقات کریں، آپ سے بات کریں۔ اس پر قرآن کریم نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی اور یہ کہا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو، جو بلند آواز سے آپ کو پکارتے ہیں گھروں کے باہر سے۔ حالانکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے آئے گا وہ آ کے انتظار کرے گا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائیں گے، ملاقات کا وقت ہو جائے گا، تو وہاں پر اس وقت وہ آپ کی خدمت میں حاضری دے گا اور وہ آپ سے ملاقات کرے گا۔ یہ لوگ دیہات سے آئے تھے، ان لوگوں کو ادب و آداب کا زیادہ علم نہیں تھا، تو ان لوگوں نے بلند آواز سے آپ کو پکارا اور آپ کا نام لے کر آپ کو پکارا۔ صحابہ آپ کا نام نہیں لیتے تھے، ادب و احترام کی وجہ سے آپ کو رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے، اللہ کا نبی کہہ کر پکارتے تھے۔ ان لوگوں نے آپ کو اخرج الینا یا محمد کہہ کر پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لائیں۔ قرآن کریم نے اس بات کی بڑی مذمت کی اور یہ بتایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں گھروں کے باہر سے، حجرات کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ ادب و آداب سے واقف نہیں ہیں۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا، اگر یہ ادب و آداب سے واقف ہوتے تو کبھی یہ اس طرح کا رویہ اختیار نہ کرتے، بلکہ یہ باہر انتظار کرتے۔ جب ملاقات کا وقت ہوتا آپ خود باہر تشریف لاتے تو اس وقت یہ لوگ آپ سے ملاقات کرتے۔ اس آیت کے اندر الحجرات کا تذکرہ ہے، یہ جو جمع ہے حجرتن کی، اور حجرہ کہتے ہیں اس گھر کو جس کی چار دیواری بنائی گئی ہو، جس میں کچھ حصہ چھت والا ہو اور کچھ حصہ صحن کا ہو بغیر چھت والا۔ یہ حجرات گھر تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ مدینہ منورہ کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی تعداد 9 تھی، اور یہ 9 حجرے بنے ہوئے تھے کھجور کے پتوں سے، اور ان کے آگے پردے لگے ہوئے تھے، اور یہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ متصل تھے۔ تو وہ ان حجرات کا تذکرہ کیا گیا، اور اسی لفظ کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام الحجرات رکھا گیا کہ من وراء الحجرات، کہ گھر کے باہر سے یہ لوگ آپ کو بلند آواز سے پکارتے ہیں کہ اخرج الینا یا محمد۔ قرآن کریم نے اس بات کی بڑی مذمت کی اور کہا کہ اکثرہم لا یعقلون، کہ ان میں سے اکثر لوگ وہ عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ آگے بتایا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک یہ لوگ صبروا، یہ لوگ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ، یہاں تک کہ آپ نکلتے، إِلَيْهِمْ ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا، البتہ بہت بہتر ہوتا، لَهُمْ ان کے لیے، کہ صحیح طریقہ یہ تھا، بہتر طریقہ یہ تھا کہ لو انہم صبروا، کہ یہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، کہ یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے، اور تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مغفرت کا اور اپنی رحمت کا تذکرہ کیا کہ چونکہ یہ قصداً نہیں تھا، یہ لوگ دیہات سے آئے تھے، گاؤں سے آئے تھے، یہ ادب و آداب سے واقف نہیں تھے، تو انہوں نے لا علمی کی وجہ سے اور ناواقف ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا، لیکن جب ان کو ہدایات بیان کر دی گئی ہیں اب اس کے بعد یہ ان آداب کا خیال رکھیں گے۔ تو اس لیے ساتھ میں بتایا کہ واللہ غفور الرحیم،
کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، لہٰذا ابھی جو کچھ ہوا اس کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن اس کے بعد اگر ایسا ہوگا باوجود علم کے قصداً کوئی بندہ ایسا کرے گا تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اس کے لیے پہلے بتا دیا کہ ان تحبط اعمالکم، کہ اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اگلی آیت کے اندر ایک اور بہت اہم بات بتلائی گئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بندہ کوئی خبر لے کر آئے، وہ بندہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں تم جانتے نہیں، کوئی انجان بندہ ہے، وہ تمہیں کوئی خبر دے، سب سے پہلے تمہارے لیے ضروری ہے فتبینو، کہ تم پوری طرح تحقیق کر لو کہ وہ خبر درست ہے یا وہ خبر درست نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی انجان بندہ آیا، اس نے کوئی خبر دی اور تم فوراً ہی اس خبر کے اوپر تم نے اپنا رد عمل دے دیا، اس خبر کو آگے پھیلا دیا یا اس خبر کے اوپر عمل کرنا تم نے شروع کر دیا، اس سے تمہارا نقصان ہوگا۔ لہٰذا یہ تمہیں ایک تعلیم دی جا رہی ہے، ایک ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب تک تمہیں پوری طرح یقین نہ ہو کہ یہ خبر بالکل صحیح ہے اور یہ سچ ہے، اس وقت تک اس خبر کے اوپر عمل کرنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ یہ اس آیت کے شان نزول کے اندر ایک واقعہ ہے احادیث کے اندر کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قبیلہ بنو المصطلق کے سردار حضرت حارث رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے، یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں نے اسلام قبول کر لیا، پھر آپ نے میرے سامنے اسلام کے احکامات، شریعت کے احکامات آپ نے میرے سامنے بیان فرمائے۔ ان احکامات کے اندر آپ نے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا کہ جو شخص صاحب نصاب ہوگا تو سال گزرنے پر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ تو یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور یہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہما، یہ ان کے والد ہیں۔ ام المومنین حضرت جویریہ کے والد ہیں حضرت حارث، اور یہ قبیلہ بنو المصطلق کے سردار تھے۔ تو یہ مسلمان ہوئے، انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ میں واپس جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو دعوت دوں گا، ان میں سے جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور جن پر زکوٰۃ فرض ہوگی ان کی زکوٰۃ میں جمع کر لوں گا، پھر آپ فلاں تاریخ، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ پر اپنا کوئی قاصد آپ بھیج دیں اور میں زکوٰۃ کا مال اس قاصد کے حوالے کر دوں گا اور وہ آپ کی خدمت میں وہ پیش کر دے گا۔ یہ کہہ کر یہ اپنے قبیلے تشریف لے گئے، وہاں پر انہوں نے اپنے قبیلے کے سرداروں کو اور دوسرے لوگوں کو دعوت دی اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے زکوٰۃ کا مال انہوں نے جمع کیا اور یہ انتظار کرنے لگے کہ کب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد آئے گا اور ہم یہ زکوٰۃ کا مال ان کے حوالے کر دیں گے۔ اب جب وہ تاریخ آئی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور ان سے کہا کہ تم جا کر قبیلہ بنو المصطلق سے زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لے آؤ۔ یہ جو صحابی تھے ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ، ان کی زمانہ جاہلیت کے اندر قبیلہ بنو المصطلق کے ساتھ ان کی دشمنی تھی۔ تو یہ وہاں پر پہنچے، یہ نکلے، وہاں پر پہنچے، وہاں پر یہ لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ تو ایک شخص نے آ کر، جو بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ شیطان تھا، انسانی شکل کے اندر آیا اور اس نے آ کر ولید ابن عقبہ سے کہا کہ یہ لوگ جمع ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ آ رہے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، ان کی آپ کے ساتھ دشمنی ہے، تو یہ اپنی دشمنی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے اس بندے کی بات پر اعتماد کیا اور وہاں سے واپس تشریف لائے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا، ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ نے، کہ قبیلہ بنو المصطلق کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بلکہ وہ تو مجھے مارنے کے لیے جمع ہو گئے تھے، لہٰذا میں وہاں سے واپس آ گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ بندے کر دیے اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کر تم پہلے تحقیق کرو کہ واقعی انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اگر واقعی انہوں نے انکار کر دیا ہو تو اس قبیلے کے اوپر حملہ کر دینا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نکلے، وہاں سے
حضرت حارث رضی اللہ عنہ اپنے کچھ سرداروں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ حاضر ہونے کے لیے چل پڑے تھے کہ جب حضور کا قاصد آیا نہیں، یہ لوگ انتظار کرتے رہے، تو یہ لوگ وہاں سے نکلے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ آپ نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ پر آپ کا قاصد آئے گا، وہ مہینہ بھی آ گیا، وہ تاریخ بھی آ گئی، لیکن آپ کا قاصد ابھی تک نہیں آیا۔ تو یہ معلومات لینے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے چل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات ہو گئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ہم تو تمہارے قبیلے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد کو زکوٰۃ دینے سے تم لوگوں نے انکار کر دیا ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہم نے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی قاصد کو دیکھا ہی نہیں، ہم تو انتظار میں تھے، استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے، لیکن چونکہ قاصد آیا نہیں تو ہم اس لیے خود آ گئے معلومات لینے کے لیے۔ اس کے بعد یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے نہ زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، ہم نے تو زکوٰۃ کا مال جمع کیا تھا اور ہم تو آپ کے قاصد کے منتظر تھے، آپ کے قاصد کا استقبال کرنے کے لیے ہم باہر جمع ہو گئے تھے، لیکن آپ کا قاصد آیا نہیں۔ اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، ان جاءکم فاسقون، اگر آئے تمہارے پاس فاسقون، کوئی ایسا بندہ جو کہ فاسق ہے، یعنی جس کی حالت تمہیں معلوم نہیں، جس کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں کہ وہ کس قدر مستند آدمی ہے، کس قدر سچا آدمی ہے، کوئی مستور الحال، کوئی انجان بندہ تمہارے پاس آئے بنبأ، کوئی خبر لے کر، جیسے وہ شخص، وہ شیطان تھا یا کوئی انسان تھا جو ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کے پاس خبر لے کر آیا تھا اور ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ نے اس بندے کے اوپر اعتماد کر لیا تھا، تو قرآن کریم نے اس بات سے منع کیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی انجان بندہ کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا، تو تمہارے لیے ضروری ہے فتبینوا کہ تم پوری طرح تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو، تصیبوا قوما بجہالہ، تصیبوا کہ تم مصیبت پہنچاؤ، تم تکلیف پہنچاؤ، قومن کچھ لوگوں کو، بجہالت لا علمی کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے، کہ تم نے تحقیق نہیں کی، اس بندے نے بتایا، تم نے اس کی بات کو مانا، تم نے جا کے اس قوم کو یا ان لوگوں کو تم نے نقصان پہنچایا، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، فتصبحوا پھر تم ہو جاؤ گے، علی ما فعلتم جو تم نے کیا، نادمین اس کے اوپر تم نادم ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت کے اندر قرآن کریم نے ایک اور بڑی اہم بات بتلائی کہ جب تمہیں کوئی خبر ملے، جب تک تمہیں اس خبر کے سورس کے بارے میں نہیں پتا کہ اس بندے نے وہ خبر کہاں سے لی، کہاں سے وہ بندہ وہ بات کر رہا ہے، جب تک پوری طرح تحقیق نہ ہو، اس وقت تک اس بات کے اوپر رد عمل کرنا، اپنا رد عمل دینا، اس بات کو مان لینا یا اس بات کو آگے پھیلانا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ جب بھی کوئی خبر تمہارے پاس آئے، پہلا فرض تمہارا یہ ہے فتبینوا، کہ تم پوری طرح تحقیق کر لو کہ وہ بات سچ ہے یا سچ نہیں۔ اگر وہ خبر درست ہے، پھر اس کے بعد تمہاری مرضی، تم اپنا رد عمل دے سکتے ہو، تم اس خبر کے اوپر عمل کر سکتے ہو، لیکن اگر تم نے بغیر تحقیق کی کسی کی خبر کو تم نے مان لیا اور اس کے اوپر اپنا رد عمل دے دیا اور تم نے کسی بندے کے بارے میں اپنی رائے قائم کر دی، اس کا انجام یہ ہوگا کہ تمہیں بعد میں ندامت ہوگی اور تمہیں پشیمانی ہوگی۔ تو اس لیے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ادب ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر بہت کثرت کے ساتھ ہمارے پاس خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس خبر کا سورس کیا ہے۔ خبر کہنے والا تو کوئی بھی بات کر سکتا ہے، ہم خبر سنتے ہی دوسرے بندے کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس سے منع کیا کہ فتبینوا، کہ پہلے تم تحقیق کرو، جب پوری طرح تمہیں تسلی ہو جائے، اس کے بعد تم اس خبر پر اعتبار کر سکتے ہو اور اپنا رد عمل دے سکتے ہو۔ اگر تم نے فتبینوا کا حکم پورا نہیں کیا، پوری طرح تسلی اور تحقیق نہ کی، اور تم نے کوئی رد عمل دے دیا یا کسی بندے کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لی، تو بعد میں تمہیں ندامت ہوگی اور بعد میں تمہیں افسوس ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔